بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کا پورا واقعہ بیان کریں گے۔ جب حضرت علی سے بی بی فاطمہ کا نکاح ہو گیا تھا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار اور دوسری میری ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تلوار سے تو تم جہاد کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس ذرا کو جو تم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے مہر اقرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں، اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ذرا کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ذرا کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے، 400 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس ذرا کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذرا کی قیمت لے کر پیارے نبی سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس میں سے کچھ پیسے حضرت اسما کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو خرید لو، لباس خریدو، فاطمہ کو دلہن بناؤ اور اسے دلہن بنا کر لے کر آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کچھ پیسے انہیں دے کر فرمایا، اس مقدار سے میری پیاری بیٹی فاطمہ کی ضرورت زندگی کا سامان خرید کر لاؤ، اور جو درہم باقی بچے وہ ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اسی سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے، ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری ہلا، ایک چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، 2 عدد توشہ کہ ایک میں گوسفند کی پشم بری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو ازخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، ایک آٹا پیسنے والی دستی چکی تھی، ایک تانبے کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی کہا جاتا ہے، فریش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا، اور کچھ اور گھر کا ضروری سامان تھا جو کہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جہیز پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پیارے نبی نے سامان کو دیکھا اور سر کو سامان کی طرف بلند کر کے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں، یا رب العالمین حضرت علی اور میری بیٹی فاطمہ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرما، یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر اور مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیرا شکر ادا کرے۔ پیارے نبی نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور ان کو دعا دینے لگے۔ بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری بیٹی، مجھے اس سے محبوب اور دنیا میں کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا۔ اور حضرت علی سے فرمانے لگے، علی، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا سامان ایک لکڑی کہ جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، ایک عدد مشک، ایک عدد تکیہ، ایک عدد آٹے کی چھلنی۔ اور دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ، حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے گا۔ پیارے نبی نے بلال حبشی کو بھی بلایا اور فرمایا، جا کے سب کو کہہ دو کہ آج علی کا ولیمہ ہے، علی کا ولیمہ کھائیں۔ اس چھوٹے سے جانور کو ذبح کیا تھا اور پورا مدینہ اس دعوت میں تشریف لایا تھا۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور گوشت برتنوں میں ویسے کا ویسا تھا۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر وقت گزارا۔ ان پر غربت کے بہت ہی بڑے بڑے امتحان آئے تھے، لیکن یہ دونوں ہی امتحان میں پاس ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت علی جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لیے نکل جاتے۔ گھر میں بی بی فاطمہ اپنی چکی سے آٹا پیستی اور باقی گھر کے تمام سارے کام کرتی۔ آج بھی جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان دونوں میاں بیوی کا ہر دعا میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی اپنی پیاری بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت علی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا واقعہ شیئر کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ کو موبائل کی سکرین پہ پیش ہو رہی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل پہ بھی آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔